یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم جو آپ کے لیے سٹوری لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اور یورپی ملک سے بچے جو ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بچے غائب ہونے کے نتیجے میں اب وہاں پر بھی اسکول بند ہونے لگے ہیں اور باقی چیزیں بھی جو ہے وہ ان کے اوپر اثرات لانے لگے ہیں. جی جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایلون مسک اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو انسان کو سب سے بڑا خطرہ ہے، ویسے بھی وہ انسان سے ہی ہے، لیکن وہ اس بات سے اب خطرہ ہے کہ انسان اپنی نسل آگے بڑھانے کی طرف جو ہے اس کی دلچسپی کم ہو گئی ہے. یہ بڑا خطرناک پہلو ہے بالکل. اور ایلون مسک کے اپنے تو 11 بچے ہیں اور پوری دنیا کو، انسانوں کو وہ پیغام بار بار دے رہے ہیں کہ یہ آپ بچوں کی پیدائش پہ جائیں، شرح پیدائش بڑھائیں. لیکن یہ دنیا میں یہ جو ہے معاملہ سکڑتا جا رہا ہے. مشرق بعید میں دیکھ لیں آپ، جاپان، کوریا اور یہ پورا علاقہ، حتیٰ کہ چین میں تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے. چین جو کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ اس نے 1 چائلڈ پالیسی رکھی ہوئی تھی، پھر 2 بچے اب سب کی اجازت دی، اور اب وہ خواتین کو وہاں سے، جو اکنامک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ خواتین کو فون کر کے حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ برائے مہربانی آپ انسانی نسل آگے بڑھانے کے لیے تعاون کریں اور بچوں کی تعداد میں اضافہ کریں، اس کے لیے تعاون کریں. تو یہ صورتحال ہو گئی ہے. تو ہم بات آتے ہیں یورپ میں. یورپ میں پہلے ہی جو ہے وہ شرح پیدائش کا مسئلہ بڑا سنگین ہے. اٹلی میں، پرتگال میں، باقی ملکوں میں بھی جو ہے وہ آبادی کم ہو رہی ہے. دیکھیں، آبادی صرف برقرار رکھنے کے لیے، یعنی برابر رکھنے کے لیے بھی 2 سے زائد بچے ہوں گے ایک جوڑے کے، تو اس صورت میں آبادی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. لیکن یہ تقریباً سب یورپی ملکوں میں اس وقت آبادی جو ہے وہ ایک ریٹ 1.5، 1.3، 1.4 پہ چلی گئی ہے. تو ایک یو کے بچا ہوا تھا. یو کے اس لیے بچا ہوا تھا کہ یو کے میں جو ہے وہ خاندانی نظام، معاشرتی نظام باقی یورپی ملکوں کے اکثر کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھا، تو وہاں شرح پیدائش بھی کافی اچھی تھی. لیکن اب برطانیہ میں بھی بچے جو ہے وہ گھروں سے غائب ہونے لگ گئے ہیں، کیونکہ وہاں کی خواتین بھی اب جو ہے وہ بچوں کی پیدائش یا اپنے خاندان بنانے کے والے سے ان کی دلچسپی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور اس پہ جو ہے اب برطانیہ میں، جس کو کہتے ہیں نا، الارم بج گیا ہے. 1938 کے بعد جب سے ریکارڈ رکھنا شروع ہوا ہے برطانیہ، تو 2023 میں پچھلے سال کے جو اعداد و شمار آئے ہیں، سب سے کم بچے جو ہے پچھلے سال یعنی پیدا ہوئے ہیں شرح کے لحاظ سے. اور یہ شرح جو ہے وہ کم ہو کر 1.44 ہو گئی ہے. یعنی تقریباً ایک جوڑے کا بچہ جو ہے، 2 جوڑوں کے گھر جو بچے ہیں، اگر 1.450 بھی لگائیں تو اس سے بھی کم ہے. تو 3 بچے، یعنی 2 خاندانوں کے 3 بچے اس سے بھی کم بن رہے ہیں. جبکہ لندن میں تو یہ شرح اور کم ہو گئی ہے، 1.35 آ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ لندن میں خاص طور پر، باقی اثرات علاقوں میں بھی اثر پڑنے لگا ہے کہ وہاں پر کئی علاقوں میں بچے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول گورنمنٹ کو کچھ بند کرنے پڑ رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی کچھ بند کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس پہ جو ہے ابھی خطرے کی گھنٹی بجی ہے، اور یہ حکومت نے بھی اس پہ وہ شروع کیا ہے کہ اس کی وجوہات تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ جو اب یہ دنیا میں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مائیں بننے کی طرف جو ہے ان کا دھیان نہیں ہے، وہ اس کی طرف راغب نہیں ہو رہی. اور پھر ایک اور چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب وبا آئی تھی، وبا کے بعد جو ہے دنیا میں اب شرح پیدائش زیادہ گری ہے، کیونکہ وبا کے بعد سے دنیا میں معاشی مسائل بڑھ گئے ہیں. ایک تو وبا نے خود 2 سال دنیا کو متاثر رکھا، اور پھر وہ جیسے ہی ختم ہوئی تو روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا. پھر اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے. تو ان جنگوں کی وجہ سے دنیا میں ایک تو بے چینی، بے سکونی پیدا ہوئی، اور دوسرا جو ہے معاشی مسائل بڑھ گئے. تقریباً سارے ملکوں کی معیشتیں جو ہے متاثر ہیں، حتیٰ کہ جرمنی جو اکنامک پاور کہلاتا تھا وہ اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے. وہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں. پھر جو ہے افراط زر بہت بڑھ گیا. تو ان ساری چیزوں نے جو ہے وہ جو خاندان کا جو سیٹ اپ تھا جو وہ بہت بری طرح متاثر کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں اب خواتین یا جوڑے آپ جو بھی کہہ لیں، وہ بچوں کی پیدائش کی طرف راغب نہیں ہو رہے، وہ خاندان بنانے کی طرف راغب نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی خرچے بڑھ جائیں گے، بچے ہوں گے. حالانکہ یورپ میں تو بچوں کے لیے کافی کچھ حکومتیں کرتی ہیں، اور پاکستان جیسے ملکوں میں جو ہے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، حکومت دیکھتی بھی نہیں ہے. بچہ، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ شاید بچہ پیدا بھی ہوا ہے کہیں یا نہیں. لیکن وہاں پر تو ابھی تک پاکستان میں تو شرح پیدائش کم ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے. پاکستان میں بھی اگر آپ ارد گرد فیملیوں کا جائزہ لیں تو پہلے عام طور پر آپ دیکھیں کہ 6 7 7 بہن بھائی ہوتے تھے، پھر 4 5 پر آئے، اور اب 3 4 اور 2 پر بھی معاملہ شہروں میں آ گیا ہے. پاکستان میں بھی کم ہو رہی ہے. اور انڈیا کی جو جنوبی ریاستیں ہیں وہاں پر تو آبادی اب منفی ہونا شروع ہو گئی ہے.
اب جو انڈیا کی آبادی اگر بڑھ رہی ہے اس کی رفتار تو بہت کم ہو گئی ہے، تو وہ یہ پاکستان کے ساتھ علاقے ہیں جو ہمارا جیسے پنجاب ہے اور یہ اتر پردیش وغیرہ، تو ان علاقوں میں ابھی تک کوئی شرح پیدائش ہے، ظاہر ہے ہمارے ساتھ شاید پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں اور پاکستان کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات وہاں پہنچتے ہوں گے، تو باقی یہ جو ہے اب آبادی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے آگے جا کے انسانیت کے لیے ایک اور بڑا بحران کھڑا ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔